بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بلحون العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی زیادہ لائق صد تکریم، لائق صد احترام اس بزم میں تشریف فرما ہم سب کے مربی الحاج حضرت قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوا سے تشریف لائے اساتذہ کرام، خصوصاً استاد الاساتذہ میرے بھی استاد حضرت قاری ساجد صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح قاری عمران صاحب دامت برکاتہم، رفیق محترم جناب قاری جابر صاحب دامت برکاتہم، اور آج کے اس بزم کی روح یا روح کہہ لیجئے یا جان کہہ لیجئے، آپ سب کے مشفق استاد، آپ کے مربی، آپ کے پیچھے محنت کرنے والے حضرت جناب قاری عبدالحفیظ صاحب حفظہ اللہ، معزز اساتذہ کرام، طلبہ عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس ادارے کو نسبت قرآن کی بنیاد پر مقبولیت عطا فرمائی. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کو تا قیامت اس ادارے کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ہم سب کو خدمت قرآن کے لیے اللہ موت تک قبول فرماوے. میں بہت پیچھے جس وقت میرا یہاں تقرر ہوا سن 2006 میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے میری عمر اس وقت تقریباً 21 سال کی تھی، اور اس دور کے اندر جب مجھے یہاں پر محتمم یا ناظم یا خادم بنا کر بھیجا گیا تو آداب انتظام سے اور آداب نظامت سے بالکل میں نابلد اور ناواقف تھا. میں یہ بات اور یہ تمہید
آپ طلبہ عزیز کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ طلبہ عزیز کے دل میں اپنے اساتذہ کی اہمیت اور قدر پیدا ہو۔ جس وقت مجھے یہاں ناظم بنا کر بھیجا گیا، یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ کرام وہ تھے جو استاد الاساتذہ کہلانے کے لائق تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کا کس طرح خیال کیا جاتا ہے، ان کا کس طرح اکرام کیا جاتا ہے، لیکن ان اساتذہ کی یہ حسن ظرفی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاض العلوم کے ایک ایک طالب علم کو عطا فرمائی کہ ان اساتذہ نے مجھ جیسے 21 سالہ نوجوان کو اپنی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ آداب نظامت سے آشنا کرایا، اور جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جس کو باپ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، آپ ہی کے ان اساتذہ کرام نے مجھے انگلی پکڑ کر اس ادارے کو چلانا سکھایا۔ لہذا آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو اتنے مشفق، اتنے مربی، اتنے معزز اور اتنے مکرم اساتذہ کرام کی ٹیم اور اساتذہ کرام کی ایک جماعت نصیب ہوئی جو آپ کی پل پل کی فکر کرتے ہیں، آپ کی لمحہ لمحہ کی خبر رکھتے ہیں، آپ کی بیماری، آپ کے آواز، آپ کے پڑھنا لکھنا، آپ کا سونا، آپ کا کھیلنا، آپ کا کودنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، یہ صرف ایک ناظم ہی نہیں بلکہ اس ادارے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں کے ہر استاد، یہاں کے تمامی اساتذہ کرام اس کی فکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے طلبہ عزیز کو ایسا ماحول فراہم کرے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ امت کے لیے ایک کام کا رہبر اور رہنما بن کر امت کے سامنے اسے پیش کیا جا سکے۔ لہذا عزیز طلبہ کرام، یہ جو تقریباً 22 طلبہ آج کے اس مسابقے کے اندر شریک تھے، آپ نے سنا ان کی تلاوت کو، ان کے قرآن کو، ان کے حسن تلاوت کو، ان کے حسن صوت کو۔ یقیناً ان کے پیچھے ان کے استاد محترم جناب قاری عبدالحفیظ صاحب کی دن رات کی محنتیں اور مشقتیں ہیں کہ جو انہوں نے آپ کے پیچھے تن من دھن کے ساتھ اپنا وقت لگایا۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے بتایا گیا طلبہ عزیز کو بعض مرتبہ اپنے اساتذہ کے محنتوں کی بھی قدر نہیں ہوتی، جس کی بنیاد کے اوپر ان کا احساس نہیں اس بات کا کہ استاد کو اس بات سے کتنی تکلیف پہنچتی۔ ایک طالب علم کے تعلق سے مجھے بتایا گیا، زبیر نانے گاؤں جس کا نام ہے، کہ اس کو لینے کے لیے اس کے استاد رات میں مغرب کے بعد یہاں سے سفر کرتے ہیں، ٹھنڈی کے اندر، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر، اور اتنی سرد ہوا کے اندر نانے گاؤں تک سفر کرتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، اور اس کو لے کر جو ہے اس کو مسابقے کے اندر اس کے استاد نے بٹھایا۔ یہ اس کے استاد کی قربانی نہیں تو کیا؟ مجھے رشک آیا اس استاد کے اوپر، اور مجھے ترس آیا ایسے طالب علم کے اوپر کہ جو اپنے استاد کی ان خدمات کی قدر نہیں کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اپنے استاد کی خدمات کی قدر کر لو، ان کے لیے آپ جو ہے اپنے آپ کو نچھاور کر دو، ان پر قربان ہو جاؤ کہ آپ کو ایسے مشفق اساتذہ کرام ملے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اپنا وقت دیں گے، اگر آپ اپنا شوق پیدا کریں گے، تو آج جس معیار کے اوپر آپ کے استاد نے آپ کو پہنچایا ہے، آپ کے شوق کی بنیاد کے اوپر، آپ کی دلچسپی کی بنیاد کے اوپر یہ معیار
اور آگے 50% بڑھ سکتا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں آپ کا مناقب صحابہ کے اوپر ایک عجیب پروگرام ہوا، یقیناً وہ بھی بہت زیادہ قابل تعریف اور قابل مبارکباد تھا، اور اس میں بھی آپ کے معزز اساتذہ کرام نے آپ کے پیچھے محنت کر کے قسم کے عناوین کے اوپر آپ کو تیار کیا، جس میں آپ نے مختلف عنوان پر عربی زبان میں، اردو زبان میں اپنے مقالات پیش کیے، تقریریں پیش کی۔ یہ وہ عنوانات تھے جو کانوں نے کئی صدیوں تک، کئی برسوں تک سنے بھی نہیں۔ ان عنوانوں کے اوپر آپ نے کام کیا۔ مدارس کی دنیا کے اندر اگر آپ جاننا چاہو، پہچاننا چاہو، تو بہت سارے افراد اس بات سے ناآشنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مناقب صحابہ کے عنوان کے اوپر کسی ادارے میں کوئی پروگرام ہوا، لیکن آپ کے اساتذہ نے آپ کو اس کے لیے بھی تیار کیا اور آپ کو مواد فراہم کیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے وہ سنہری پہلو آئے کہ جس سے آپ ناواقف اور نابلد تھے۔ عزیز طلبہ کرام، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کر لیجئے، اپنے ان اساتذہ کرام کا احترام کر لیجئے۔ اگر کچھ پانا چاہتے ہو، ان کی جوتیوں کو سیدھی کر لیجئے، اس لیے کہ اگر علم جو آتا ہے وہ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی بنیاد ہی کے اوپر آتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں اپنی ذہانت کی بنیاد کے اوپر، میں اپنی ہوشیاری کی بنیاد کے اوپر دنیا کما لوں گا، یا اپنی ذہانت کی بنیاد کے اوپر میں دنیا کے اندر اپنا نام کما لوں گا، تو میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے ذہین لوگ دیکھے ہیں کہ جو دوران طالب علم کے اندر اپنے جگہ کے اوپر ممتاز نمبرات سے کامیاب ہونے والے تھے، لیکن آج دنیا ان کے نام سے بھی ناواقف اور بے خبر ہے۔ لہذا اپنے اندر، جیسا کہ حضرت الاستاذ قاری ساجد صاحب نے آپ کو بیان کیا کہ اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کیجئے، عجب اور تکبر کو اپنے اندر نہ آنے دیجئے، اور اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کیجئے، اور اساتذہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث عزت سمجھیں۔ ایک تو ہے خدمت کرنا اس طور پر کہ زبردستی خدمت کرنا، اور ایک ہے چل کر، سامنے چل کر اپنے آپ کو پیش کرنا۔ بہت ساری مرتبہ میں دیکھتا ہوں بعض طلبہ اعزاز کو کہ اساتذہ جاتے ہیں تو بیچارے جو ہے استاد کے لیے راستہ تک نہیں دیتے، استاد کو سلام تک نہیں کرتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جن اساتذہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ان اساتذہ کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ وہ اگر جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے راستہ دے دے، ہم ان کے ساتھ، ان کے چلنے کی جگہ کے اوپر کچھ وقت ان کے ساتھ رفاقت اختیار کر لے، تاکہ چلتے چلتے بھی ان کے پاس سے علم کا کوئی نقطہ ہم کو مل جاوے جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے۔ یہ طلباء کے اندر، ہمارے بزرگان دین کے واقعات کے اندر ملتا ہے کہ بہت سارے اکابرین کے اپنے اساتذہ سے اس طرح علم حاصل کیا ہے کہ استاد مسجد سے نکلتا ہے، گھر تک پہنچتا ہے، تو مسجد سے نکل کر گھر تک پہنچنے کے درمیان میں جو وقت ہے، اس وقت کو کام میں لا کر انہوں نے استاد سے علم حاصل کیا۔ خود میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں، پتہ نہیں اس سے پہلے میں نے کہا یا نہیں کہا، میں جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کے اندر جس وقت پڑھ رہا تھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں شرح ابن عقیل کے اشعار کو یاد کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے استاد مفتی ابو بکر صاحب پٹنی سے کہا کہ میں شرح ابن عقیل کے اشعار جو ہے حفظ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس وقت تو ہے نہیں، ہاں تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب میں درسگاہ سے نکلوں اور گھر تک پہنچوں، اتنی دیر کے اندر آپ جتنے اشعار روزانہ سنا لو، اتنے اشعار جو ہے آپ سنا دیجئے۔ خیر میں تو بہت خیر القرون کے بعد کے زمانے کا ہوں، لیکن اس سے پہلے کے زمانے کے اندر ایسے کئیوں، ایک واقعہ جو ہے تحفۃ الطلبہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک لوالے کو علم کا شوق پیدا ہوا، حکومت وقت نے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ جو ہے کہ کسی کو طالب علم نہیں بنا سکتے، چنانچہ ایک طالب علم فقیر کی شکل میں
بھکاری کی شکل کیا، یہ معاہدہ ہوا کہ میں فقیر کی شکل کے اندر آپ کے دروازے کے اوپر گداگر بن کر آؤں گا اور آپ کے پاس سے حدیث لے کر چلا جاؤں گا۔ اس طرح لوگوں نے علم حاصل کیا ہے۔ لہذا میرے پیارے بچوں، علم کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرماوے۔ میں اس وقت میں فراموش نہیں کر سکتا میرے ان اساتذہ کرام کو کہ جو تن من دھن کے ساتھ جو ہے ہمارے ان معصوم بچوں کو تیار کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہر استاد میرا قابل تعریف ہے، ہر استاد قابل مبارکباد ہے، اور یہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا پورا حصہ ریاض العلوم کے ایک استاد کو، اور صرف استاد ہی نہیں بلکہ ریاض العلوم کے ایک خادم کو بھی اس کا حصہ جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانا پکانے والے کو بھی اس کا حصہ جاتا ہے، جو تن من دھن کے ساتھ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ جو لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ اپنے دعاؤں کے اندر ان کا حصہ رکھیں، ان کو یاد رکھیں، ان خادمین کو، ان واچمین کو، ان روٹی پکانے والیوں کو، ان کھانا پکانے والوں کو آپ اپنی دعاؤں میں روزانہ یاد رکھیں، اس لیے کہ حصول علم کے لیے وہ آپ کے معین و مددگار ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمہارے علم کے اندر ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔